یہ ہمیں ضابطے دیے ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کیسے کرنی، اور اس کے لیے سب سے بڑا ادارہ نکاح کا اللہ نے قائم کیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہیں جس کو اللہ حلال قرار دیتا ہے، وہ عورتیں حرام ہیں جس کو اللہ حرام قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دینا چاہتا ہے جس کے اندر نہایت ہی پاکیزگی موجود۔ گندا معاشرہ اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ اصول و قوانین وضع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عقد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، اور اس کی شرائط بھی۔ اور معاہدہ کن میں ہوتا ہے؟ جو برابری سطح کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ بس کچھ لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں ایک پارٹی میں، اور دوسری تھوڑی مضبوط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ان کا معاہدہ ہوتا ہے تو شرائط سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مرد کے لیے اور ضابطے ہوں اور عورت کے لیے اور، بلکہ اللہ نے دونوں ترازو کے پلڑوں کو ایک جیسا رکھا ہے۔ اگر مرد کے حقوق ہیں تو عورت کے بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اور اگر عورت کے حقوق ہیں مرد کے بھی، اور مرد کے فرائض ہیں تو عورت کے بھی فرائض ہیں، دونوں پلڑوں کو برابر رکھا۔ اور کسی معاہدے کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس معاہدے کو مجبور نہ کیا جائے کہ اس معاہدے کو آپ کرو، اور پھر یہ عارضی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ جو نکاح کا ہے یہ عارضی نہیں ہے۔ اللہ نے عارضی معاہدہ جو تھا متع، نکاح کی ایک صورت جو خیبر سے پہلے موجود تھی، لیکن جب سورہ مومن کی آیات اتری الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عارضی نکاح کو ختم کر دیا، اس عارضی معاہدے کو ختم کر دیا۔ اب معاہدہ عارضی نہیں ہوگا، بلکہ زندگی بھر ان شروط کے تحت، ان قوانین کے تحت ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی شخص کسی دور دراز علاقے میں سفر کر کے گیا، وہاں پہ اس نے کچھ مدت ٹھہرنا ہے، تو وہ کیا کرتا، عارضی طور پر ایک مدت کے تحت ایک خاتون سے شادی کر لے تاکہ اس کی مال کی حفاظت کرے اور اس کی خدمت کرے اتنے دن، اور اس کو حق مہر دے دیا جائے، اس کا اجر دے دیا جائے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ حرام قرار دے دیا۔ تو لہذا اب یہ معاہدہ کچھ مدت کے لیے نہیں ہوگا، کچھ مدت کے لیے اللہ نے شرط لگائی کہ یہ معاہدہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو پاک باز رکھو گے، غیر مسافحین، صرف چسکے لینے کے لیے نہیں،
بلکہ تم یہ معاہدہ اس لیے کرو گے کہ تم پاک باز رہ سکو. اور دونوں افراد کو برابر کا معاہدہ، پھر عارضی نہیں. پھر سب سے بڑی شرط کہ اس معاہدے کو سائن کروانے کے لیے کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ورگلا کے سائن نہیں کروانے، دھوکے سے آپ نے یہ نکاح نہیں کرنا، بلکہ آزاد مرضی ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے قانون، پوری دنیا کے قوانین میں موجود ہے. اور یہ اصول اور ضابطہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس ہماری شریعت سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوہ سے تب تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کسی نوجوان خاتون کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی مرضی حاصل نہ کر لی جائے. اور اس کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بڑا اس سے پوچھتا ہے تو وہ خاموش رہتی. اس کی خاموشی مرضی ہے. ان تسکت، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ لڑکیاں شرماتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیچر کو سامنے رکھ کے کہا کہ اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ اس بات پہ خاموش رہے. اور اگر کوئی خاتون انکار کر دے تو آپ اس کا نکاح نہیں زبردستی کر سکتے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا؟ آج کسی سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا جاتا، نہ بچے سے نہ بچی سے. بس دو خاندانوں کو مختلف مقاصد کے لیے ملانے کے لیے ان کو قربانی چڑھا دیا جاتا، کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. اور یہ معاہدہ جو ہے یہ آزاد مرضی سے ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بیوہ ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے. اور اسی طرح جو نوجوان خاتون ہے، جو کمواری ہے، وہ بھی اپنے باپ سے زیادہ اپنے آپ کے بارے میں حق رکھتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بیوہ تھی، خنسہ بنت خزام. وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کر دی اور مجھے ناپسند تھی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میں نے آ کے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری شادی فلاں مرد سے کر دی اور مجھے ناپسند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، کیونکہ مجبوراً کی گئی، اس سے مرضی اس کی حاصل نہیں کی گئی. اس لیے یہ معاہدہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عارضی معاہدہ نہیں، یہ ساری زندگی کا معاہدہ ہے. اس لیے اپنے بچوں سے ان کی مرضی پوچھ لیا کریں، نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے فساد کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے قوانین مرد اور عورت کی فطرت کے مطابق بنائے ہیں. اگر ہم ان کو چھوڑیں گے، اس سے منہ موڑیں گے تو فساد برپا ہو. اسی طرح ایک کنواری خاتون تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے
والد نے میری شادی ایک مرد سے کر دی، وہ مجھے ناپسند ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس شادی کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دھوکے سے کسی کو ورغلا کے کسی کے قدموں میں اپنی پگڑیاں ڈال کے نکاح کی اجازت حاصل نہیں کرنی۔ ان کی مجبوریوں کو، ان کو مجبور کر کے آپ نے ان کی اجازت حاصل نہیں کرنی، بلکہ ان کی آزاد مرضی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے، اور اگر آپ اس شرط کو رون دیں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے تم سے بغاوت کریں گے، اور کرتے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ جہاں پہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے تو کون کون سے قدم اٹھاتے ہیں؟ اس لیے یہ معاہدہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں، اور یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کے اندر خطبہ موجود نہ اور خطبے کے اندر تشہد موجود نہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا نہ ہو، وہ کام کیا ہے؟ وہ اسی طرح ہے جیسے ٹوٹا ہوا ہاتھ ہو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کا طریقہ بتایا۔ ایک وہ تشہد جو نماز کا تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات، اور ایک برائے حاجت ہے کسی کام کے لیے، اور اس کو منسوب کیا ہے نکاح کے ساتھ۔